آج میں آپ کو بچوں کو مارنے کے کچھ فوائد بتاتا ہوں۔ یہ فوائد سائنٹیفک اسٹڈیز اور میٹا انالیسس سے ویریفائڈ ہیں، اور ان فوائد کو جان کر آپ حیران ہوں گے اور آپ کہیں گے کہ اب سے میں بھی اپنے بچوں کو مزید مارا کروں گا۔ تو بچوں کو مارنا، خصوصاً ان کے سر والے حصے پہ تھپڑ مارنا، ان کے لیے کافی فائدہ مند ہو سکتا ہے، اور اس کے نتیجے میں آپ ایک اچھے پیرنٹ ثابت ہو سکتے ہیں۔ اور اچھی پیرنٹنگ کا اس سے بڑا ثبوت کوئی بھی نہیں ہے کہ آپ اپنے بچوں پہ تشدد کرتے ہیں، کیونکہ بہت سے پیرنٹس کے مطابق اگر وہ اپنے بچوں کو مت ماریں، ان پر تشدد مت کریں، ان کو غلط بات پہ تھپڑ مت لگائیں، تو ہو سکتا ہے کہ مستقبل میں وہ برے شہری بنے، گو وہ تھپڑ کھا کر بھی برے شہری بنتے ہیں۔ ہم وہ 3 فائدے ڈسکس کرتے ہیں جن کی وجہ سے بچے کسی بھی پیرنٹ کے لیے مفید ثابت ہو سکتے ہیں۔ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جب آپ بچے پہ تشدد کرتے ہیں، خصوصاً اس کے سار والے حصے پہ تھپڑ مارتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں اس کی جو برین ڈیولپمنٹ ہے وہ تھم جاتی ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا بچہ کبھی بھی مکمل دماغی گروتھ اچیو نہیں کر پائے گا، بلکہ اس کی جو دماغی گروتھ ہے وہ اس تشدد کے نتیجے میں امپیئرڈ ہوگی، اور متاثر ہونے کے بعد اس کے جو نیورونز ہیں وہ اپنی مکمل پرفارمنس تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ یہ تو ہو گیا فزیکل فائدہ۔ اس کے علاوہ نفسیاتی فائدہ یہ ہے کہ جب آپ بچے کو تھپڑ مارتے ہیں تو اس کے نتیجے میں وہ اس کی فزیکل پین تو کچھ عرصے کے بعد ختم ہو جاتی ہے، لیکن جو خوف ہے وہ اس کے ذہن میں بیٹھ جاتا ہے، جس کے نتیجے میں وہ ہر وہ بات جو آپ کو بتانی چاہیے وہ بتانے سے اوائڈ کرتا ہے، اور اس میں ایک طرح سے خوف بیٹھ جاتا ہے کہ وہ اگر اچھا پرفارم نہیں کرے گا تو وہ آپ سے پٹے گا، آپ کی مار کھائے گا۔ یہ چیزیں اس کے لیے بہت مفید ثابت ہوتی ہیں، جس کے بعد وہ انزائٹی اور ڈپریشن کا بھی شکار ہوتا ہے، اور اس کی پرفارمنس جو ہے وہ نیچے چلی جاتی ہے۔ اکثر اسکولوں میں ٹیچرز بچوں کو بہت زیادہ پیٹتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ نہ پیٹیں تو ہو سکتا ہے کہ یہ بچے ایگزام میں اچھا پرفارم نہ کریں، اور وہ بالکل ٹھیک ہوتے ہیں کہ جب تک وہ بچوں کو پیٹتے نہیں ہیں تب تک وہ بچے اچھا پرفارم نہیں کرتے، اور اس کے بعد بھی نہیں کرتے ویسے تو وہ بچوں کو اس لیے پیٹتے ہیں تاکہ وہ پہلے سے بھی برا پرفارم کریں اور پوری زندگی میں اس چیز کو کبھی مت سیکھ سکیں جو کہ وہ سکھانا چاہتے ہیں۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جب بھی آپ بچوں کو مارتے ہیں تو آپ کے ساتھ وہ ایک پیرنٹنگ کا ریلیشن شپ قائم کرتے ہیں۔ اسے ہم گڈ پیرنٹنگ ریلیشن شپ نہیں بلکہ بیڈ پیرنٹنگ ریلیشن شپ کہتے ہیں، جس میں وہ بچے جب بڑے ہوتے ہیں تو وہ آٹومیٹکلی آپ سے دور چلے جاتے ہیں۔ اکثر ہم یہ گیلا کرتے ہیں کہ ہمارا بیٹا جو ہی 14 سال یا 15 سال کی ایج کو کراس کیا اس نے ہم سے دوری اختیار کر لی، وہ ہر وقت موبائل میں بزی رہتا ہے، وہ چڑچڑا رہتا ہے، وہ ہر بات کا اکھڑ کر جواب دیتا ہے۔ کیوں؟ اکثر لوگ اس بات کو سوچتے ہی نہیں ہیں کہ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے۔ آخر وہ بچہ جو آپ کا فیورٹ ہوا کرتا تھا وہ اب آپ سے کتراتا کیوں ہے؟ تو اس کی سب سے بڑی وجہ آپ کو اس پر کبھی نہ کبھی کیا گیا تشدد یا پھر اس کے ساتھ اپنایا گیا ابیوزو بیہیویئر ہے۔ یہ ابیوزو بیہیویئر اس کو آپ سے دور کر دیتا ہے، اور اس وقت اگر ہم ان میجارٹی لوگوں کو دیکھیں جو اپنے پیرنٹس کے ساتھ اٹیچ نہیں ہیں اور اڈلٹس ہیں، تو ان کا جو بچپن ہے وہ ابیوزو رہا ہے، وہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ ایک ابیوزو ریلیشن شپ میں بچپن گزار کے آئے ہیں، اور وہ جو ہی آزادی حاصل کرتے ہیں تو ان کی پہلی جو کوشش ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ ہم نے فرار حاصل کرنی ہے اور ان پیرنٹس سے اوائڈ کرنا ہے، اور یہ بات بالکل ٹھیک ہوتی ہے۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ آپ کا بچہ ابیوزو ریلیشن شپ میں رہنے کے بعد، آپ سے پٹنے کے بعد، مار کھانے کے بعد اوائیڈنس کی طرف جاتا ہے۔ یہ اوائیڈنس اس کے اندر خوف کو پروان چڑھاتی ہے، اور یہ خوف اس کو یا پھر 2 طرح کی مینیفیسٹیشنز میں لے کے جاتا ہے، یا تو وہ انزائٹی اور ڈپریشن کا شکار ہو کر چپ چاپ خاموش طبیعت کا بچہ بن جاتا ہے، یا پھر وہ خود بلنگ کی طرف آ جاتا ہے۔ مطلب بچے کا جو دماغ ہوتا ہے وہ سروائیول کے موڈ میں چلا جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یا تو میں نے لڑنا ہے یا پھر مر جانا ہے۔ تو کچھ بچے جو معصوم ہوتے ہیں وہ یہ رستہ چوز کرتے ہیں کہ وہ مر جاتے ہیں، وہ خاموشی کا راستہ اپنا کر چپ چاپ رہنا شروع کر دیتے ہیں،
وہ باتیں نہیں کرتے، اتنا کھیلتے نہیں ہیں اور ابیوسو شخص کے سامنے چپ کر کے بیٹھنا پسند کرتے ہیں۔ وہیں پر کچھ بچے جو ہوتے ہیں وہ بدتمیز بن جاتے ہیں، وہ ماں باپ کا یا پھر ٹیچر کا احترام کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ اس شخص نے جس نے اس پر تشدد کیا اس کو وہ بلنگ کر کے جواب دیں، یا پھر ان کی کوشش ہوتی ہے کہ اگر وہ اس شخص کے سامنے جواب نہیں دے سکتے تو وہ کسی اور شخص جو ان سے کمزور ہے اس کو ایسا جواب دیں اور اس کو ماریں پیٹیں اور اس پہ بھی تشدد کریں جو کہ ان پر ہو چکے ہیں۔ سو یہ تشدد کرنے کے کچھ بڑے فوائد ہیں جو کہ ہمارے کلچر میں اکثر بتائے جاتے ہیں۔ اکثر لوگ جو نئے نئے پیرنٹس بنتے ہیں وہ کسی ایکسپیرینسڈ پیرنٹ سے پوچھیں کہ بچوں کو مارنا چاہیے کہ نہیں مارنا چاہیے، تو وہ اپنے ایکسپیرینس کے مطابق کہتے ہیں کہ ہاں بچوں کو مارنا چاہیے۔ کیوں مارنا چاہیے؟ کیونکہ اس طرح بگڑے ہوئے بچے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ کیسے ٹھیک ہوتے ہیں؟ دے ڈونٹ نو، لیکن چونکہ انہوں نے بچپن میں مار کھا کے کوئی چیز سیکھی تھی تو اس لیے انہوں نے اب آگے سے یہ ایکسپیرینس ٹرانسفر کرنا ہے، کیونکہ انہوں نے یہ طریقہ سیکھا ہی نہیں کہ کوئی چیز محبت کرنے سے سیکھی جا سکتی ہے، کوئی چیز پیار سے سکھائی جا سکتی ہے۔ سو وہ اپنی اس میتھڈولوجی کو آگے اپلائی کرنا پسند کرتے ہیں۔ اگر ان کے سامنے یہ بات کی جائے کہ بچوں کو نہیں مارنا چاہیے، بچوں پہ تشدد نہیں کرنا چاہیے، بلکہ پیرنٹ بن کے آپ کو یہ بھی حق نہیں ہے کہ آپ بچے کو ایک بار بھی تھپڑ لگا سکیں، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو آپ بہت غلط بات کر رہے ہیں۔ بچے کو کبھی نہ کبھی تھپڑ تو لگانا چاہیے کیونکہ یہ ان کا حق ہے۔ حق کس نے دیا؟ کسی نے نہیں، بلکہ یہ اس میں بچے نے تو سوال کبھی پیرنٹ سے کیا نہیں کہ اس کو پیدا کیا جائے۔ وہیں پر آپ بچے کو پیدا کرتے ہیں اور اس کے بعد اس بچے پر تشدد بھی کرتے ہیں، کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ آپ نے اس کو پیدا کیا اور وہ چونکہ وداؤٹ اینی انفارمیشن اباؤٹ دس ورلڈ پیدا ہوتا ہے، اس کو اس دنیا میں ہونے والی کسی چیز کا نہیں پتا اور اس نے ٹرائل اینڈ ایرر کے میتھڈ سے چلنا ہوتا ہے۔ تو آپ اس کو تھپڑ مار کے سکھاتے ہیں کہ آپ نے ٹرائل اور ایرر کے میتھڈ سے نہیں گزرنا بلکہ پرفیکشن والی لائف گزارنی ہے۔ اس کے نتیجے میں بچے کے اندر بہت سی ڈیولپمنٹل خرابیاں اور خامیاں آتی ہیں جو کہ اڈلٹس میں مینیفیسٹ ہوتی ہیں۔ بہت سے اڈلٹس ان خامیوں کو اور ان محرومیوں کو خود میں مینیفیسٹ کرتے ہیں۔ اس کے بارے میں پھر کبھی بات کریں گے۔ وہیں پر اگر آپ کو تشدد کرنے کا یہ طریقہ پسند ہے تو کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو آپ کے پیرنٹس نے کیسے پیرنٹنگ کر کے بڑا کیا۔ وہیں پر وہ پیرنٹس جو اختلاف کرتے ہیں وہ تو یہی کہیں گے کہ بھائی تشدد کرنے کے اپنے فوائد ہیں، تمہیں کیا پتا، جب پیرنٹس بنو گے تو تب پوچھیں گے۔ وہیں پر سائیکالوجی، سائنس اور سوشل بیہیویئرس کچھ اور کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ تشدد کرنا ایک بری چیز ہے۔ بچوں کو ہمیں پیار سے ہر چیز سکھانی چاہیے، ہمیں سختی کرنی چاہیے لیکن ان پہ کبھی بھی وربل ابیوز اور فزیکل ابیوز نہیں کرنی چاہیے، یہ ایک غلط چیز ہے۔ سو ایک گڈ پیرنٹ ہونے کے ناطے اور اپنے مستقبل کے لیے کہ مستقبل میں وہ بچہ آپ کے ساتھ اٹیچ رہے، اس کے لیے اپنے بچے پر کبھی بھی تشدد مت کریں۔ شکریہ۔